پاکستان کے ایک دور افتادہ گاؤں میں صبح ابھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی دھند، کچے راستے اور مٹی سے بنے ہوئے گھر، یہ سب مل کر ایک ایسی دنیا بنا رہی تھی جہاں زندگی آسان نہیں تھی۔ مرغ کی آذان کے ساتھ ہی گاؤں جاگ رہا تھا، مگر زیادہ تر چہروں پر خوشی نہیں بلکہ تھکن تھی۔ اسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے کچے گھر میں علی اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ اس کا چہرہ پہلے ہی عمر سے زیادہ بڑا دکھائی دیتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکی، سانس میں ہلکی سی کھانسی اور جسم میں ایک عجیب سی کمزوری۔ وہ آہستہ سے اٹھتا ہے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ بیوی پہلے ہی جاگ چکی ہوتی ہے۔ وہ چولہے میں آگ جلا رہی ہے مگر لکڑیاں کم ہیں۔ بیوی آہستہ سے کہتی ہے، آج بھی جلدی جا رہی ہو؟ علی کھانستے ہوئے جواب دیتا ہے، اگر آج کام مل گیا تو شام کو کچھ راشن لے آؤں گا۔ یہ جملہ وہ روز کہتا تھا، مگر ہر دن امید تھوڑی کم ہو جاتی تھی۔ ماں کونے میں بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ 2 بچے ابھی نیند میں تھے، معصوم، بے خبر کہ ان کے باپ کے کندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ علی گھر سے نکلتا ہے۔ گلیاں خاموش ہیں، مگر اس کی زندگی شور سے بھری ہوئی ہے۔ فکر، تھکن اور ذمہ داری کا شور۔ وہ روزانہ مزدوروں کے اڈے پر جاتا ہے۔ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اینٹ اٹھانے والا، کوئی کھیتوں میں کام کرنے والا، کوئی دکان پر سامان اٹھانے والا۔ علی بھی وہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، تم پہلے جیسے مضبوط نہیں رہے علی۔ علی ہلکی سی مسکراہٹ دیتا ہے، کام کرے گا تو ہی طاقت آئے گی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ طاقت جا رہی تھی، آ نہیں رہی تھی۔ اس دن اسے صرف آدھا دن کام ملتا ہے، اجرت بھی کم۔ کچھ ہفتے گزر جاتے ہیں۔ علی کو ہلکی ہلکی کھانسی شروع ہوتی ہے۔ پہلے وہ اسے نظر انداز کرتا ہے، نزلہ ہوگا۔ پھر بخار آنے لگتا ہے۔ رات کو پسینہ، جسم میں درد اور تھکن بڑھنے لگتی ہے۔ ایک رات وہ کھانسی کے باعث سو نہیں پاتا۔ بیوی پریشان ہو جاتی ہے، یہ عام کھانسی نہیں لگ رہی۔ علی غصے میں کہتا ہے، ڈاکٹر کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ چھوڑ دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں بیماری اور غربت نے مل کر اس کی سوچ کو بھی جکڑ لیا تھا۔ وقت گزرتا ہے۔ علی کا جسم کمزور ہونے لگتا ہے، وزن کم، چہرہ پیلا اور آنکھیں اندر دھنسنے لگتی ہیں۔ لیکن وہ پھر بھی کام پر جاتا ہے۔ ایک دن وہ اینٹیں اٹھاتے ہوئے اچانک رک جاتا ہے۔ کھانسی کا شدید دورہ پڑتا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ ساتھی مزدور اس کی طرف دوڑتے ہیں، علی تم ٹھیک ہو؟ وہ سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، بس تھوڑی تھکن ہے۔ مگر یہ تھکن اب خطرناک شکل اختیار کر رہی تھی۔ گاؤں میں لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ بہت کھانستا ہے، کہیں ٹی بی تو نہیں؟ اس کے قریب مت جاؤ۔ یہ الفاظ علی تک بھی پہنچتے ہیں۔ وہ پہلی بار شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، کیا میں واقعی خطرناک ہوں؟ یہ سوال اس کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک عورت آتی ہے، عائشہ، لیڈی ہیلتھ ورکر۔ وہ گھر گھر جا کر ٹی بی کے بارے میں آگاہی دے رہی ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ اور چند پیمفلٹس ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے، ٹی بی ایک بیماری ہے مگر مکمل علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لوگ دلچسپی سے سنتے ہیں مگر کچھ ڈرتے بھی ہیں۔ جب وہ علی کے گھر پہنچتی ہے تو پہلی نظر میں ہی رک جاتی ہے۔ وہ علی کو دیکھتی ہے، اس کی کھانسی، کمزوری اور چہرہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ عائشہ نرمی سے کہتی ہے، آپ کو چیک کروانا چاہیے، یہ ٹی بی ہو سکتی ہے۔ بیوی گھبرا جاتی ہے، ٹی بی؟ وہی جو جان لے لیتی ہے؟ عائشہ فوراً جواب دیتی ہے، نہیں، یہ علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہے، پاکستان میں اس کا علاج مفت ہے۔ یہ جملہ امید اور خوف کے درمیان ایک لکیر کھینچ دیتا ہے۔ علی رات بھر سوچتا رہتا ہے۔ اس کے ذہن میں 2 آوازیں ہیں۔ ایک کہتی ہے، علاج کرو، بچ جاؤ گی۔ دوسری کہتی ہے، اگر کام نہیں کیا تو گھر کیسے چلے گا؟ یہی اس کی اصل جنگ تھی، بیماری سے نہیں، غربت سے۔ عائشہ دوبارہ آتی ہے۔ وہ علی کو سمجھاتی ہے، اگر تم نے ٹیسٹ نہیں کروایا تو یہ بیماری بڑھ سکتی ہے۔ آخر کار علی ہاں کر دیتا ہے۔ اگلے دن وہ ٹی بی سینٹر جاتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا بڑا قدم تھا۔ ٹی بی سینٹر میں خاموشی ہے۔ کچھ لوگ کھانستے ہوئے بیٹھے ہیں، کچھ چہرے پریشان ہیں۔ یہ جگہ امید اور خوف دونوں سے بھری ہوئی ہے۔
علی اپنا نام لکھواتا ہے. جین ایکسپرٹ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. وہ انتظار کرتا ہے. منٹ گھنٹوں جیسے لگتے ہیں. ڈاکٹر آتا ہے. اس کا چہرہ سنجیدہ ہے. وہ کہتا ہے, علی, تمہیں ٹی بی ہے. یہ الفاظ کسی گولی سے کم نہیں تھے. علی کی دنیا ایک لمحے میں رک جاتی ہے. اس کے ذہن میں صرف ایک خیال آتا ہے, کیا میں مر جاؤں گا؟ لیکن پھر ڈاکٹر کہتا ہے, یہ بیماری علاج سے مکمل ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ جملہ ایک نئی امید کی پہلی کرن تھا. علی کو دوا شروع کرائی جاتی ہے. ڈاٹس پروگرام کے تحت روزانہ علاج. شروع کے دن مشکل ہیں. دوا سے متلی, جسم میں کمزوری, بھوک ختم, کام کرنا مشکل. وہ سوچتا ہے, کیا میں یہ سفر مکمل کر پاؤں گا؟ ایک دن وہ گھر آ کر بستر پر گر جاتا ہے. بیوی روتے ہوئے کہتی ہے, ہم تمہیں ہارنے نہیں دیں گے. لیکن علی خاموش ہے. اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہار نظر آتی ہے. علی نے علاج شروع کر دیا تھا, مگر اب اصل امتحان شروع ہو چکا تھا. ہر روز صبح وہ دوا لیتا اور ہر روز اس کا جسم پہلے سے زیادہ کمزور محسوس ہوتا. دوا کھانے کے فوراً بعد اسے متلی ہونے لگتی. کبھی کبھی وہ باہر جا کر الٹی کر دیتا. بیوی پریشان ہو کر پوچھتی, کیا یہ دوا ٹھیک ہے؟ یہ تمہیں اور بیمار تو نہیں کر رہی؟ علی خاموش رہتا. اس کے پاس جواب نہیں تھا, صرف ایک امید تھی, اگر میں نے دوا نہیں لی تو میں بچ بھی نہیں سکوں گا. علی پھر بھی کام پر جانے کی کوشش کرتا ہے, مگر اب فرق صاف نظر آ رہا تھا. وہ پہلے جیسے اینٹیں نہیں اٹھا سکتا تھا. ایک دن مزدور اڈے پر مالک اسے دیکھ کر کہتا ہے, علی, تم سے کام نہیں ہو پائے گا, کوئی اور لے آؤ. یہ جملہ اس کے لیے صرف نوکری کا ختم ہونا نہیں تھا, یہ اس کی عزت کا زوال تھا. وہ خاموشی سے گھر واپس آ جاتا ہے. گھر میں حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں. راشن کم ہو جاتا ہے. بچے بھوکے سوتے ہیں. ماں دعا کرتی رہتی ہے, مگر حالات نہیں بدلتے. بیوی ایک دن کہتی ہے, ہم کیا کریں گے اگر تم کام نہیں کر سکتے؟ علی جواب دیتا ہے, میں خود نہیں جانتا. یہ پہلی بار تھا جب اس کے الفاظ میں یقین ختم ہو گیا تھا. گاؤں میں افواہیں مزید بڑھ جاتی ہیں. یہ بیماری پھیلتی ہے, اس کے گھر نہ جاؤ. لوگ علی سے دور ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ کچھ رشتہ دار بھی آنا چھوڑ دیتے ہیں. علی کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی اکیلا ہو گیا ہو. وہ ایک دن گھر کے باہر بیٹھ کر کہتا ہے, میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ رات کو علی سو نہیں پاتا. کھانسی بڑھ جاتی ہے, پسینہ آتا ہے, اور ذہن میں صرف ایک ہی سوچ گھومتی ہے, کیا میں واقعی ٹھیک ہو جاؤں گا یا یہ میری آخری منزل ہے؟ وہ پہلی بار روتا ہے, خاموشی سے, تاکہ کوئی نہ دیکھے. اگلے دن عائشہ دوبارہ آتی ہے. وہ علی کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ وہ ٹوٹ رہا ہے. وہ نرمی سے بیٹھ کر کہتی ہے, تم نے علاج چھوڑ دیا ہے کیا؟ علی آہستہ سے جواب دیتا ہے, نہیں, مگر میں تھک گیا ہوں. یہ جملہ اصل مسئلہ تھا. عائشہ سنجیدہ ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے, ٹی بی کا علاج آدھا چھوڑ دیا جائے تو یہ اور خطرناک ہو جاتی ہے. ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی بن سکتی ہے. عائشہ اس بار صرف ڈاکٹر نہیں, ایک انسان کی طرح بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے, علی, تم اکیلے نہیں ہو. میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں جو تم سے بھی زیادہ بیمار تھے اور آج ٹھیک ہیں. بس تمہیں ہار نہیں ماننی. یہ الفاظ علی کے دل کے اندر کہیں گہرائی میں اثر کرتے ہیں. علی رات کو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے. بیوی کہتی ہے, ہم ساتھ ہیں, تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے. بچے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور اسی لمحے علی فیصلہ کرتا ہے, میں علاج نہیں چھوڑوں گا, چاہے کچھ بھی ہو. دن گزرتے ہیں. پہلے 1 ہفتہ, پھر 1 مہینہ. کھانسی کم ہونے لگتی ہے. رات کے پسینے کم ہو جاتے ہیں. بھوک واپس آنے لگتی ہے. یہ بہتری آہستہ تھی, مگر حقیقت تھی. ایک دن علی خود محسوس کرتا ہے کہ میں
पहले से बेहतर हूँ। वो पहली बार बगैर ज्यादा खांसी के बैठ सकता है। बीवी की आंखों में खुशी आ जाती है। माँ कहती है, अल्लाह ने सुन ली। कुछ लोग जो पहले दूर हो गए थे अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगते हैं, क्योंकि अली की हालत बेहतर हो रही थी। ये समाज की एक हकीकत थी। लोग बीमारी से नहीं, कमजोरी से दूर होते हैं। अली अब सिर्फ मरीज नहीं रहा था, वो एक जंग लड़ने वाला इंसान बन चुका था। वो सोचता है, अगर मैं ठीक हो सकता हूं तो दूसरे क्यों नहीं? यही सोच उसके अंदर एक नए मकसद को जन्म देती है। अब अली की हालत पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। खांसी बहुत कम हो गई थी, जिस्म में कुछ ताकत वापस आ रही थी, और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में दोबारा जिंदगी की चमक आ गई थी। वो अब रोज सुबह उठता तो पहले जैसी वो मायूसी नहीं होती थी। बीवी कहती, अब अली की हालत पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। खांसी बहुत कम हो गई थी, जिस्म में कुछ ताकत वापस आ रही थी, और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में दोबारा जिंदगी की चमक आ गई थी। वो अब रोज सुबह उठता तो पहले जैसी वो मायूसी नहीं होती थी। बीवी कहती, डॉट्स इलाज जारी था। अली ने अब इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। वो हर रोज वक्त पर दवा लेता, चाहे हालात जैसे भी हों। कभी कभी अब भी कमजोरी होती, मगर पहले जैसा खौफ नहीं था। अब वो समझ चुका था, इलाज अधूरा छोड़ना सबसे बड़ा खतरा है। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग भी फर्क महसूस करने लगे। वही अली जो पहले बिस्तर पर गिरा रहता था, अब दोबारा चलने फिरने लगा था। लोग हैरान थे। एक मजदूर कहता है, ये तो ठीक हो रहा है। दूसरा जवाब देता है, शायद इलाज वाकई काम करता है। ये वो लम्हा था जब सोच बदलने लगी थी। 6 माह मुकम्मल हो चुके थे। आयशा अली को दोबारा टीबी सेंटर लेकर जाती है। आज का दिन बहुत अहम था। अली खामोश था, मगर अंदर से बहुत घबराहट में था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोचता है, अगर बीमारी खत्म ना हुई तो। टीबी सेंटर में वही खामोशी थी, वही सफेद दीवारें, वही खांसी की आवाजें। लेकिन इस बार अली मुख्तलिफ था। अब वो सिर्फ मरीज नहीं था, वो एक जंग जीतने वाला सिपाही बन चुका था। डॉक्टर फाइल देखता है। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा जाती है। अली सांस रोके बैठा है। आयशा भी खामोश है। फिर डॉक्टर मुस्कुराता है और कहता है, अली, योर टेस्ट इज क्लियर। कुछ लम्हे रुककर वो दोबारा कहता है, यू आर क्योर्ड। ये जुमला सुनते ही अली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये फतह के थे। वो आहिस्ता से खड़ा होता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो कहता है, मैं ठीक हो गया हूं। डॉक्टर सर हिला देता है। अली बाहर आता है। आसमान आज मुख्तलिफ लग रहा था। धूप आज गर्म नहीं बल्कि रोशन लग रही थी। वो गहरी सांस लेता है। ये वो सांस थी जो वो महीनों से मुकम्मल नहीं ले पा रहा था। अली अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, वो उम्मीद की अलामत बन चुका था। उसकी कहानी हजारों लोगों की कहानी थी। अली अपने बच्चों के साथ बैठा होता है। वो हंसता है। उसकी बीवी उसके साथ होती है। माँ दुआ कर रही होती है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता दूर जाता है और एक आवाज आती है, टीबी काबिले इलाज है अगर वक्त पर पहचान और मुकम्मल इलाज किया जाए। अब वही लोग जो पहले दूर होते थे अब सवाल पूछते हैं, इलाज कहाँ होता है, कितने दिन लगते हैं। ये तब्दीली बहुत अहम थी। ये सिर्फ अली की नहीं, पूरे माशरे की जीत थी। अली अब गांव-गांव जाता है, लोगों को बताता है, टीबी से डरना नहीं, इलाज मुकम्मल करना है। ये बीमारी खत्म हो सकती है। लोग उसकी बात सुनते हैं क्योंकि वो खुद उसकी जिंदा मिसाल था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अली अब बदल चुका था। वो सोचता है, अगर मैं ठीक हो सकता हूं तो और लोग क्यों नहीं। अब उसके दिल में एक नया मकसद पैदा हो चुका था। घर वापस पहुंचते ही माहौल बदल जाता है। बीवी रोते हुए हंसती है। माँ दुआ करती है और कहती है, अल्लाह का शुक्र है।
बच्चे अपने बाप से लिपट जाते हैं। ये एक छोटे से घर की बड़ी खुशी थी।